پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں احتجاج کیا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ دیکھیے، جو احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، اگر آپ ہمارے پارٹی کی ہسٹری دیکھیں تو ایک ایسی جماعت رہی ہے جو پرامن احتجاج پہ یقین رکھتی ہے۔ ہم نے لانگ مارچز کیے ہیں، ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں، آپ کو دھرنا یاد ہوگا، ایک پتا ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ بڑا افسوسناک ایک جو آپ نے دیکھا واقعہ ہوا، احتجاج پرامن طور پہ لوگ آ رہے تھے، ان پر گولیاں برسائی گئیں۔ دیکھیے احتجاج کا مقصد ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے، آپ ریاست سے سوال کر، ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر اور بڑی دھڑلے سے ڈاکہ ڈالا گیا۔ تینوں بہنیں غیر سیاسی خواتین ہیں، ان کا سوال کیا ہوتا ہے انتظامیہ سے کہ ہمیں ہمارے بھائی سے ملنے دیا جائے۔ پانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ شاید بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ عمران خان صاحب کا یقین ہے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ انصاف لے کر جوڈیشری کے روٹ سے، عدالتوں کے روٹ سے جو ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف تحریک چلانے جا رہی ہے، اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اگلے 2 گھنٹے میں پورا لاہور چوک ہوگا، ہم آپ کو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھر کے دکھا سکتے۔ اس تحریک کو آپ سیاسی نظر سے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ عوام کے حقوق کی لڑائی ہے۔ جب ہم کسی پروٹیسٹ میں جاتے ہیں، پولیس والے ہمیں ایک ہی چیز کہتے ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں اوپر سے آرڈرز۔ مریم نواز صاحبہ کا بیان سنا، انہوں نے لندن میں شاید 2 دن پہلے دیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتی ہوں کہ میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اڈیالہ میں جو ہوا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، اگر اس کے پیچھے مریم نواز صاحبہ نہیں تھی تو کون تھا؟ کیونکہ پنجاب پولیس کے لبادے میں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کی بہنوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز پروگرام ایشو کیا کے ساتھ، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں احتجاج کیا اور پولیس نے لاٹھی چارج کیا وہاں پہ، اور کافی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی نے اب اعلان کیا کہ جی آپ تحریک چلائیں گے۔ تحریک تو پی ٹی آئی بہت چلاتی ہیں مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج۔ تو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں فائزہ مراد صاحبہ، ان سے بات کریں گے آج پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ میڈم مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے احتجاج کیا، اسلام آباد میں احتجاج ہوا، سب جگہوں پہ احتجاج ہوا، بندے مر گئے، کوئی اتا پتہ ان کا نہیں ہے، کوئی ولی وارث نہیں ہے ان کا۔ اب آپ لوگوں نے احتجاج کیا، پھر وہی دوبارہ پرانی کہانی کو دوبارہ اجاگر کیا گیا۔ آخرکار کس نے یہ سارا کچھ کیا؟ اس کے پیچھے کون ہے پنجاب پولیس کے اوپر؟ دیکھیے، جو احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، اگر آپ ہمارے پارٹی کی ہسٹری دیکھیں تو ایک ایسی جماعت رہی ہے جو پرامن احتجاج پہ یقین رکھتی ہے۔ ہم نے لانگ مارچز کیے ہیں، ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں، آپ کو دھرنا یاد ہوگا، ایک پتا ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ ہمارے احتجاجوں میں، ہمارے دھرنے میں، ہمارے پروٹیسٹ میں فیملیز آتی رہی ہیں، بچے، خواتین، ایک ایسا ماحول ہوتا تھا جس میں آپ سیف فیل کرتے تھے۔ میں نے سارا کچھ دیکھا۔ اب جو احتجاج ہوا، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اس کا سینیریو کیا تھا وہاں؟ جی، میں وہی بتانے، دیکھیے اس دفعہ جو ابھی بڑا افسوسناک ایک جو آپ نے دیکھا واقعہ ہوا، احتجاج پرامن طور پہ لوگ آ رہے تھے، ان پر گولیاں برسائی گئیں۔ دیکھیے گولی پی ٹی آئی سے چلی؟ نہیں، پی ٹی آئی کے اوپر چلی۔ اچھا۔ اور دیکھیے ظاہر ہے انتظامیہ تھی، جو ہمارے ایڈمنسٹریشن تھی، جس میں تمام ادارے شامل ہیں، اور یہ تو ہمارا سوال ہے، ہمیں بتائیے کہ کس نے گولی چلائی؟ ہمیں تو آج تک جو ہے اس چیز کا جواب نہیں ملا۔ باتیں یہ بھی سننے میں آئی کہ کافی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنا، کیا یہ سچ ہے؟ جی دیکھیے، جب پروٹیسٹ، پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ میں یہ ایک پیٹرن بنایا گیا ہے کہ آنسو گیس شیلنگ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ دھاوا بولا جاتا ہے، پرامن احتجاج کرنے والوں پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، جس میں نہ خواتین کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ بزرگوں کا، نہ بچوں کا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایک پیٹرن بن گیا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سارے ورکرز جو ہیں شہید ہوئے، زخمی ہوئے، بہت ساری جو خواتین ہیں وہ زخمی ہوئیں، آنسو گیس سے بہت سے لوگوں کی طبیعت بھی بہت خراب رہی، اور یہ ایک پیٹرن پھر آپ نے دیکھا جو کہ اب آپ وہاں پہ موجود تھی اسلام آباد میں؟ نہیں، میں لاہور سے، ہم لوگ لاہور تنظیم کے ساتھ نکل رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں نکل پائے انڈیویجولی، کیونکہ ہم قافلے کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، ہمارے کچھ ایم پی ایز تھے ساتھ۔ اور احتجاج کا مقصد کیا تھا؟ یہاں تک گیم پہنچ گئی؟
دیکھیے احتجاج کا مقصد ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے, آپ ریاست سے سوال کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک ریاست سے سوال تھا جو کہ ہم اسلام آباد جا کر پرامن طریقے سے پوچھنا چاہتے تھے کہ جی ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. آپ نے الیکشن چوری جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں یاد رکھی جائے گی, ایک ایسی چوری 8 فروری کی, ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر اور بڑی دھڑلے سے ڈاکہ ڈالا گیا. آپ کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا, نورین اور دوسری کا نام علیمہ خان صاحبہ. جی دیکھیے علیمہ آپا, نورین صاحبہ, ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ, یہ تینوں بہنیں غیر سیاسی خواتین ہیں. ان کا سوال کیا ہوتا ہے انتظامیہ سے کہ ہمیں ہمارے بھائی سے ملنے دیا جائے. پچھلے گورنمنٹ تو کہتی ہے, اب دیکھیں نا علیم بن گنڈاپور بھی جا کے ملتے ہیں, سارے جا کے ملتے ہیں, ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, ٹائم لمٹ آپ کراس کریں گے تو آگے سے تو ریئیکشن آنا ہے آگے سے. نہیں دیکھیے پچھلے 2 ماہ سے بہنوں کی ملاقات روکی ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب کے لائرز ہیں, جو ان کے رفقا ہیں, ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں اور ہائی کورٹ کے اپنے ہی جو حکم کی جو ہے وہ پیروی نہیں کروا پا رہی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, ہی از اے سیزنڈ لائر, انہوں نے کنٹیمپٹ فائل کیا ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی نہ اس کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, نہ جو لسٹ جاتی ہے. سپرنٹینڈنٹ کو بلایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ جی سلمان صاحب جو لسٹ دیں گے ان لوگوں کو ملنے دیا جائے گا. لیکن دیکھیے یہ تو آپ کا ایک بنیادی حق ہے, ہر قیدی کا بنیادی حق ہے کہ اس کے خاندان والوں سے. خبریں چل رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں, کوئی ڈیل ہو رہی ہے اندر سے, کیا ڈیل ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ خبریں ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں اور ان کے اندر کوئی سچائی نہیں. اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ شاید بہت پہلے کر چکے ہوتے. دیکھیے پرابلم ڈیڈ لاک کدھر ہے. عمران خان صاحب کا یقین ہے کہ کیونکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ان کا ماننا ہے کہ وہ انصاف لے کر جوڈیشری کے روٹ سے, عدالتوں کے روٹ سے جو ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں. یہ جو ڈیل کی باتیں اور کہ جی ادھر ٹرانسفر کر دیا جائے گا ان کو, یہاں لے آئیں گے, یہ سب جو بے بنیاد ہیں, یہ افواہیں اڑائی جاتی ہیں جو ہے وہ لوگوں کے, اس میں کوئی سچائی نہیں. اب جو تحریک انصاف تحریک چلانے جا رہی ہے, اس تحریک کا مقصد کیا ہے اور کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے اور بیک گراؤنڈ پہ کون ہوگا پیچھے اس کے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ جو ہے وہ ایک کولیشن جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہے اس کو دیا ہے. اس میں علامہ ناصر صاحب جو ہیں, محمود اچکزئی صاحب ہیں, عمران خان صاحب کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی نے بات بھی کرنی ہے وہ ان سے کیجیے. ان کے پلیٹ فارم سے, ایک کولیشن کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک اسٹارٹ ہوگی. باتیں فائزہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس تحریک کا. نہیں دیکھیے تحریک جب انہوں نے مینڈیٹ ان کو دے دیا, علامہ ناصر صاحب کو, محمود اچکزئی صاحب کو, اس کولیشن کو جب مینڈیٹ دے دیا تو یہ مینڈیٹ اب ان کے پاس ہے. دوسری بات یہی تو مقصد ہے, ملاقاتیں کیوں روکی جاتی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کی کوئی انسٹرکشنز باہر نہ آئیں, ان کا کوئی بیان باہر نہ آئے. تو جس لیڈر کے ایک بیان سے آپ ڈرتے ہوں تو آپ سوچئے کہ کتنا خوف ہوگا. یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے لوگ نکلیں گے باہر. دیکھیے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے, آپ لوگ دیکھ لیں تھوڑے پیچھے سے چلیں گے آپ کو تو لوگ نکلتے نہیں ہیں, ڈر رہا ہے یا کیا خوف ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. دیکھیے میں آپ سے ایگری نہیں کرتی اس بات پہ. آپ اس وقت جو ہے کال دینے دیجیے, عمران خان صاحب اندر کوئی جائے اور کہیے کہ عمران خان صاحب کال دیتے ہیں. آپ جو ہے کنٹینرز نہ لگائیے, آپ لوگوں کو پیسفلی پرامن طور پہ نکلنے دیجیے. اگلے 2 گھنٹے میں پورا لاہور چوک ہوگا, ہم آپ کو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھر کے دکھا سکتے ہیں, ہم آپ کو پورا شہر بھر کے دکھا سکتے ہیں. دیکھیے عوام عمران خان کے ساتھ ہے, اینڈ آف دا اسٹوری. آپ یہ مجھے نہیں پتہ کہ آپ ایسے نتیجے پہ کیوں پہنچے ہیں کہ عوام 8 فروری کو دکھا چکی ہے کہ وہ کس لیڈر کے ساتھ ہے. تو جس دن عوام کو کال, دیکھیے اس وقت سیاسی طور پہ اس تحریک کو آپ سیاسی نظر سے دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. آپ لوگ کس نظر سے؟ ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ عوام کے حقوق کی لڑائی ہے. اس وقت یہ سیاست سے بالا تر ہے. ہم تو دوسری جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں, عوام کو دعوت دیتے ہیں. دیکھیے جو مہنگائی کا حال ہے آپ کے سامنے, لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت, آٹے کی قیمت, کسان رل رہا ہے, رو رہا ہے. تو یہ عوام اس وقت, دیکھیے عمران خان صاحب کی کال کا انتظار نہیں کرنا, عوام اب خود کھڑی ہو اپنے حقوق کے لیے. آغاز جو ہے
पंजाब से होगा या केपी वाली साइड से होगा? देखिए ये तो जो डिसीजन जो भी हमारे कोलिशन के प्लेटफॉर्म से ली जाएगी उस हिसाब से होगा, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी अवाम, देखिए अब 27वीं अमेंडमेंट के बाद मेरे ख़्याल में एक टर्निंग पॉइंट है। अब हमारे वकला को जागना होगा, हमारी जुडिशरी का जो हाल, अब एक स्ट्रक्चर सामने आया है, बड़ा अफसोसनाक है। तो इस वक्त जिस नहज पे पहुंच गई हैं बातें, इस वक्त शायद केपी, शायद पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। ये जो मार कुटाई का जो सिलसिला है वो जारी है, क्या समझती है पंजाब पुलिस के पीछे, पंजाब हुकूमत के पीछे कौन है, कौन लीड कर रहा है इसको? देखिए जब पंजाब पुलिस से जब हम किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं या कोई हमारी इंटरेक्शन होती है तो पुलिस वाले हमें एक ही चीज़ कहते हैं कि जी हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर्स। अब ये ऊपर से कहाँ से ऑर्डर्स हैं, ये तो अब वो पुलिस वाले बेहतर बता सकते हैं। मैंने मरीम नवाज़ साहिबा का बयान सुना, उन्होंने लंदन में शायद 2 दिन पहले दिया कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहती हूँ कि मैंने किसी से बदला नहीं लिया। तो ये क्या है इस वक्त, कौन इसके पीछे है? अगर मरीम नवाज़ साहिबा अपना सूबा नहीं चला रही, क्योंकि इस वक्त हम पंजाब में बैठे हैं, फस्तायत पंजाब में हो रही है, तो अडयाला में जो हुआ इमरान खान की बहनों के साथ, अगर उसके पीछे मरीम नवाज़ साहिबा नहीं थी तो कौन था? पक्की बात है वही। बिल्कुल। देखिए ये तो हमारा सवाल है ना इंतज़ामिया से, क्योंकि पंजाब पुलिस के लबादे में कौन है जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की बहनों को सड़कों पे घसीट रहा है? लीडरशिप सारी अंदर है, खौफ है, तहरीक आप लोग चलाएंगे, जो बची कुची है वो भी अंदर चली जाएगी, पीछे बच के आ जाएगा। देखिए मेरा जो मैंने आगे पहले फरमाया कि देखिए तहरीक इस वक्त लोगों से नहीं चलनी, लीडर्स को आप भूल जाइए, अवाम से चलेगी। इस वक्त लीडर जो है वो अवाम होंगी। इस वक्त हम चेहरों की तरफ ना देखें, अवाम निकलेगी और अपने हकूक़ के लिए निकलेगी। तो जब अवामी कोई तहरीक चलती है तो उसके अंदर आप चेहरों को नहीं देखते, आप लीडर्स के पीछे नहीं निकलते। तो इंशाअल्लाह ताला अब जब भी हम निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी निकलेगी, वो अवाम को साथ लेकर निकलेगी। कब डेट अनाउंस कर रहे हैं? बहुत जल्द जो है वो नाम, देखिए मैंने मंथ या फिर कमिंग मंथ? देखिए आपको जल्द पता चलेगा, जो तहरीक की जो भी डेट अनाउंस होगी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ डिफरेंट होगा, और इंशाअल्लाह ताला ऐसी चीज़ होगी जो जिसमें पूरी कौम साथ होगी। डिफरेंट यही होगा कि अवाम रोडों के ऊपर होगी और जो टाइगर होते हैं बड़े बड़े वो छुप जाते हैं। जैसे लाहौर में एहतजाज हुआ, लोग मर रहे थे, शेल लग रहे थे उनको, ज़ख्मी हो रहे थे, और जो लीडरशिप थी वो गायब थी वहाँ। देखिए मैं फिर वही कहूँगी कि अवाम अपने हकूक़ के लिए निकलती है। अगर मैं सड़क पर अपने हक़ के लिए निकल रही हूँ तो मैंने ये नहीं देखना कि फ़लाना लीडर है कि नहीं, फ़लाना MPA है कि नहीं। इस वक्त अवाम को ये समझने की ज़रूरत है, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके अपने हक़ की लड़ाई है, अपने फ्यूचर की लड़ाई है, अपने बच्चों की लड़ाई है। तो इसमें आप ये नहीं देखें कि अगर मेरा MPA नहीं निकला, मेरा MNA नहीं निकला तो मैं नहीं निकलूँ। आपका अपना दिए गए MP और MNA को कि आप लोग इतने लोग यहाँ पे लेके आए हैं तहरीक के लिए? नहीं, देखिए अभी तो इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस मुझे नहीं मालूम। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस होंगी हमारे, देखिए हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जैसी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स इमरान खान साहब से जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब को आएंगी वो आगे पास ऑन करेंगे, वो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। PTI में लड़ाइयाँ क्यों हैं? आधे लोग कहते हैं जी खान साहब अंदर पड़ा हुआ है, सुकून है, अंदर ही रहने दें उसको। आधे लोग कहते हैं बाहर आना चाहिए। देखिए अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान साहब अंदर हैं और सुकून है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान PTI से हो सकता है। PTI में देखिए हर घर में आप सगे बहन भाई भी हों तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जब आपका वालिद अंदर है तो बाहर बच्चे हैं, और बच्चे जो हैं आपस में डिसएग्री करते हैं। लेकिन पार्टी इस वक्त इमरान खान साहब को लेकर एक ही ग्रुप है इस वक्त। कोई उस इमरान खान साहब को लेकर कोई दूसरी दो बात नहीं है। बुशरा बीबी का जादू कमाल करके सियासत ही ख़त्म हो गई। देखिए ये बहुत अफसोसनाक एक जो है वो इमरान खान साहब की अहलिया को लेकर एक जो तासुब पैदा करने की कोशिश की गई है। देखिए वो एक गैर सियासी खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो बहुत दफ़ा ये कह चुकी हैं, वो एक दफ़ा निकली थी। लोग दावा कर रहे हैं फ़ायज़ा कि हम वहाँ पे जाएंगे और चीज़ें दिखाएंगे, जाके देखे पकती थी, यहाँ पे मोमबत्ती
جلائی جاتی تھی, لائٹیں چلتی تھی رات کو, فلاں چیز چلتی تھی, فلاں چیز, لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پھر میں وہی بات کروں گی کہ جب آپ کے پاس کچھ سبسٹینشیل کسی کے, دیکھیے عمران خان صاحب کو لے کر ہر قسم کی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح ان کو ہم, کیونکہ باقی لیڈران کی ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ جی ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آتے تھے, ان کی چوری چکاری سامنے آتی تھی, تو وہ ان کو ڈرا دھمکا کر ڈیلیں کرا کر بھگا دیتے تھے. عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر اس وقت ان کے سامنے ہماری جو ہے ریاست کے سامنے وہ آئے ہیں, وہ آؤٹ آف سلیبس ہیں. تو اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ایسی چیز کریں. بشرا تسکین کہتی ہے وہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں, وہ تو کہتی ہیں. تو بشرا تسکین صاحبہ کو چاہیے کہ وہ ثبوت دکھائیں. دیکھیے بشرا تسکین صاحبہ کو میں سیریس نہیں لوں گی, کیونکہ بشرا تسکین صاحبہ جو ہیں وہ ایک نون لیگ کارکن ہیں. ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس پہ جو کہ اب وہ بند کر چکی ہیں, وہ ایک نون لیگ کی کارکن ہیں. تو ایک نون لیگ کی کارکن جو کہ میرا تعلق ہی نہیں, دیکھیے وہ اگر ایک غیر جانبدار جرنلسٹ ہوتی تو شاید میں ان پر بات بھی کرنا پسند کرتی. میرے لیے بشرا تسکین صاحبہ ہو از شی کوئی معنی نہیں رکھتی, کوئی معنی نہیں رکھتی. شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہوا, آپ نے دیکھا بےزتی کی اگلے بندے نے, ایسا ہونا چاہیے تھا. دیکھیے شاہ زیب خانزادہ, دیکھیے میرا تو ماننا یہ ہے کہ آپ اختلاف بھی جب کرتے ہیں تو ایک تمیز تربیت کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے. لیکن شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ انفارچونیٹلی جس قسم کے انٹرویوز پروگرامز کرتے رہے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ان کے گھر میں بھی ماں بہن ہیں, ان کی وائف ہیں. دیکھیے اس قسم کے جب موضوعات کو لے کر آپ ایک حقیقی لیڈر جو کہ ایک سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, ان کی اہلیہ کو لے کر اتنے متنازع پروگرام کریں گے تو عوامی ریاکشن تو پھر آئے گا. دیکھیے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب پہ جو پرسنل قسم کی نوعیت کے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کی اہلیہ کو لے کر, پھر ان کی بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اب وہ ایک آخری حربہ جو ہے وہ شاید دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے علیمہ خان صاحبہ سے کل ایک جرنلسٹ نے کل پوچھا تو انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا کہ دیکھیے, اور میں بھی اس چیز میں یقین رکھتی ہوں کہ اس طرح کے انٹرویوز, اس طرح کے آرٹیکل سے نہ بشرا صاحبہ کی عزت میں کوئی کمی آئے گی, نہ عمران خان صاحب کی کوئی عزت میں کمی آئے گی. سے سخت سوال کریں تو آگے سے رسپانس کیوں ایسا آتا ہے سخت, کیا وجہ ہے اس کی؟ جیسے آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک رپورٹر نے سوال کیا, آگے سے رسپانس ہے آپ نے سوال کیوں کیا, پھر وہاں پہ وہی پھر دمادم مسک اندر ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. دیکھیے مجھے نہیں لگتا, میرے ارد گرد تو میں نے جتنے سینئرز دیکھے ہیں, ہمارے جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان سے ہر قسم کے بڑے سخت قسم کے سوالات پوچھے جاتے رہے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت ان سے جو ہے وہ ان کے گریبان پکڑنے والا سوال پوچھا. تو شاید ہم وہ واحد پارٹی ہیں جن سے ہر قسم کے سخت سوالات ہوتے ہیں, اور یہ شاید اگر کسی اور پارٹی کے لیڈران سے سوال ہوں تو کوئی اور قسم کے ریاکشن. لڑائی بھی آپ نے بھی دیکھی, رپورٹر کو مارا گیا بیچارے کو, پھر دوسرے دن بھی یہی سین ہوا. دیکھیے رپورٹرز جو ہیں, دیکھیے آپ بھی سوال پوچھ رہے ہیں, ہر فائدہ سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ سخت سوال پوچھو, آپ مجھے بھی نہ مار پڑ جائے. نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے سوال پڑے گی, آپ کو نہیں. دیکھیے سوالات, مسئلہ سوال کا نہیں ہوتا, مسئلہ جو طرز ہوتا ہے. دیکھیے آپ بلی نہیں کر سکتے. جس انسیڈنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, دیکھیے جو علیمہ خان صاحبہ ہیں یا ہمارے پارٹی کے لیڈران ہیں, دیکھیے وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ, جتنے بھی لیڈران کھڑے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ہر قسم کے سوالات کا جواب دینے. لیکن اگر آپ دیکھیے بدتمیزی کریں گے اور آپ کے ارد گرد آبویسلی وہاں پہ پبلک کھڑی ہوتی ہے, جوان بچے ہوتے ہیں, ینگ لائرز ہوتے ہیں, تو وہ پھر جوش جو ہے وہ خون جوش مارتا ہے. تو اسی لیے دیکھیے علیمہ خان صاحبہ بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی کام ڈاؤن کرنے کی سچویشن بھی کوشش کی تھی, اور بڑا وہ انہوں نے اس سچویشن کو سنبھالا تھا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں تمیز کے دائرے میں رہ کر آپ سخت سے سخت بھی سوال پوچھیں. ضمنی الیکشن آ رہا ہے, سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیٹ نکالیں گے. دیکھیے بجاج کا نیازی کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان ہوں, گاڑیاں سجائی ہوئی ہیں تو اندر سے نکلتا کچھ نہیں.
دیکھیے جو کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب کی جانب سے میسج آیا تھا کلیئرلی جب میاں اظہر صاحب کی وفات ہوئی کہ ان کی فیملی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ چوز کرے گی. وہ آلریڈی ارسلان خالد صاحب کو چوز کر چکے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ وہی ہیں. مجاز خان نیازی نہیں، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جو حماد مجاز خان نیازی نے کیوں گاڑیاں سجائی ہوئی، عمران خان زندہ باد، لور عمران خان، یہ وہ سارا کچھ کیوں کیا ہوا ہے؟ دیکھیے گاڑیاں سجانے سے تو آبویسلی وہ کینڈیڈیٹ تو نہیں بن جاتے. اب یہ وہ کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں. نہیں، آپ ان سے پوچھیں نا. دیکھیے گاڑی اگر کسی نے عمران خان زندہ باد کا اسٹکر لگا لی ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ عمران خان سے پیار کرتا ہے. الیکشن لڑ رہے ہیں وہ، نہیں دیکھیے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہوگا. اور آئی ایم شیور جو ہمارے کیمپین کر رہے ہیں. دیکھیے ہماری پارٹی بالکل اس کو مانیٹر کر رہی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. ان تک یہ چیزیں پہنچی ہیں. یہ بات گئی. دیکھیے خان صاحب سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ابھی. جو یہ ساری پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو تاکہ خان صاحب کو کوئی میسج یا کوئی ڈائریکشن باہر نہ آئے. لیکن دیکھیے ہر تنظیم ایک پارٹی کا کچھ ڈسپلن ہوتا ہے تو آئی ایم شیور اس میں ڈسپلنری ایکشن جو پارٹی کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے فائزہ مراد کی باتیں سنی اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.